لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اسلم ما فی الوجون سر اللہ فی کل موجود نقطۃ الدائرۃ الوجون صاحب لواء الحمد والمقام المحمود قاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى الحق بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى انشاءاللہ مجھے اپنے وقت کا خیال رہے گا اور آپ سے اتنی گزارش ہے کہ جو تھوڑا سا آپ کے پاس وقت ہے اور یہ وقت بہت قیمتی وقت ہے، یہ ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ وزنی ہے، یہ لمحے صدیوں پہ بھاری ہیں، کچھ دیر بہت خلوص کے ساتھ آپ مجلس میں رہیے اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس عنوان کو میں اس عشرے میں خود کے لیے اور آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے اس ایام ادا میں اس عشرے مجالس میں یقیناً بہت کچھ پایا۔ فرش عزا سے اگر نہ ملے تو وہ فرش عزا نہیں ہے، فرش عزا بہت کچھ دیتی ہے، لینے والے میں صلاحیت ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ایک جملہ زندگی کو منور کر جاتا ہے، بے شرط کہ سننے والا مخلص ہو۔ بہت سادی سی بات، بھوک نہ ہو تو بریانی بھی اچھی نہیں لگتی، بھوک ہو تو سوکھی روٹی بغیر سالن کی بھی اچھی لگتی ہے۔ ہم آل محمد کے اتنے عاشق ہیں کہ ہمیں کچھ بھی حدیث مل جائے، واقعہ مل جائے، معجزہ مل جائے، دل کے تسلی اور زندگی کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے۔ توجہ، موضوع خود نہیں بولوں گا، جب میں گفتگو کو لے کے جاؤں گا خود ہی واضح ہو جائے گا کہ میں اس پورے تقاریر میں کیا پہنچانا چاہتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا سورہ شعراء کی جو 42 سورہ نمبر ہے، آیت 23، ارشاد ہوا قل صیغہ امر ہے، کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کار رسالت اشارہ ہے کہ میں کار رسالت کے حوالے سے تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، یعنی کافر تھے مسلمان بنایا، مشرک تھے مسلمان بنایا، بے دین تھے دیندار بنایا، اس حوالے سے میں تم سے کوئی چیز نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربی، مگر یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت۔ ترجمہ تقریباً ہر جگہ قرآن کے یہی لکھا ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر میرے قرابت داروں سے محبت۔ انکار نہیں کرتا کہ وہ غلط لکھا ہے، لیکن میں جس راستے سے لے کے چلتا ہوں آپ میرے طرف توجہ کریں۔ اگر محبت ہے تو محبت کا لفظ خود قرآن میں ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لفظ حب ہے، حب ہی حب ہے، اس کے معنی محبت ہے۔ یہاں لفظ محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟
زمین و آسمان کا فرق ہے. رسالت مآب، اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب سے جو اجر چاہا محبت نہیں ہے، محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے. دولت سے محبت، حسن سے محبت، عورت سے محبت، مرد سے محبت، جاہ و حشم سے محبت، عہدے سے محبت، اب میں گناتا نہیں ہوں، یہ سب پتہ ہے. محبت بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے عہدے کے چکر میں، عورت کے چکر میں بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے. حابیل و قابیل آپ کے سامنے ہیں. محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے. ہو جانے میں کرنے میں بہت فرق ہے. دولت سے محبت، جاہ و حشم سے محبت، غذا سے محبت، کھانے کے آئٹمز، کھانے سے محبت. لیکن اللہ نے ہم سے محبت کا مطالبہ نہیں، مودت کا مطالبہ کیا. جیسے ہی رمضان المبارک آئے، روزے کو دیکھا، غذا چھوڑ دی، قربانی دی. یہی مودت ہے. روزے سامنے آئے، غذا چھوڑ دیا. روزے سامنے آئے، خواہشات ترک کر دیے. روزے سامنے آئے، پینا چھوڑ دیا آپ نے، وہ نہیں پانی آپ نے ترک کیا. ارے وہ حلال جو نکاح سے ہو گئی تھی روزے میں، وہ بھی چھوڑ دیا. اسی کا نام ہے مودت. جہاں خواہشات کی قربانی دیا جائے، یا لفظوں کو سمیٹ دوں، جہاں تمام محبتیں ابھی میں گنوا چکا، خواہشات، جاہ و حشم، عہدے، مرتبہ، جہاں ساری محبتیں جس پہ آ کے قربان ہو جائیں اسے کہا جاتا ہے مودت. اللہ نے محبت کا مطالبہ نہیں کیا اہل بیت سے، مودت کا مطالبہ کیا. اب ذرا آگے لے کے جاؤں. جاہ و حشم کے لیے، عہدے کے لیے، اسٹیج کے لیے، صدر بننے کے لیے، اب اس اتنی سطح میں نہیں آؤں گا تو مزہ نہیں آئے گا. ایک صدر بننے کے لیے، ایک کمیٹی کا سیکرٹری بننے کے لیے، ایک پریزیڈنٹ بننے کے لیے، ایک بڑے صدر بننے کے لیے دنیا میں لوگ ایک دوسرے کا پیر نہیں سر ہی کاٹ دیتے ہیں. محبتوں کا مطالبہ نہیں کیا. مودت، مودت کیا؟ قربانی. یقین نہ آئے تو چلیے میں کربلا لے جا کے جلدی سے دکھاتا ہوں. حر، لشکر کے سپہ سالار، حر. ارے اب میں کیا گنواؤں آپ کے سامنے، جس کے پاس ہزاروں کا لشکر پیچھے ہو. ہمارے ساتھ 25 آدمی پیچھے چلے نا، ذرا چہرے کا فیس کا اٹریکشن دیکھیے. مولا کائنات اسی لیے جب لوگ پیچھے چلتے تھے نا، کہتے تھے جاؤ آپ اپنا کام کرو، مجھے جانے دو. پالتے نہیں تھے ایسے جو آج کل 10 آدمی ساتھ میں چلے تو آدمی کا سینہ پھول جاتا ہے. جس کے پاس لشکر ہو، لشکر، اندازہ لگائیے اس حر کا کیا کہنا. مگر حر نے دنیا کو بتایا، دنیا کو یہ پیغام دیا کہ میں اہل بیت سے، میں حسین سے محبت نہیں کرتا، مودت کرتا ہوں. کل تک میں عہدے سے محبت کرتا تھا، سپہ سالار ہونے سے محبت کرتا تھا، لیکن بات جب حسین کی آئی تو اپنے جاہ و حشم، مرتبہ، فورس، پانی اور ساری چیزوں کی قربانی دے کے بتایا حسین محبت کرنے کی چیز نہیں ہے، حسین سے مودت کرنا چاہیے. مودت قربانیوں کا نام ہے. ابھی میری تقریر بہت ساری چیز ہے، میں اب یہاں سے فوراً ٹرن لیتا ہوں تاکہ موضوع کلیئر ہو. آگئی بات تو تھوڑی سی کہ محبت نہیں ہے، مودت کا مطالبہ. مودت خواہشات، آپ کے خواہشات کی قربانی، اور ہم دیتے ہیں اہل بیت سے. کربلا جاتے ہیں پیسہ خرچ کر کے، نام حسین پہ ہزاروں پیسے خرچ کر دیتے ہیں، محبتوں کو نصاور کر دیتے ہیں. محبت نہیں کرتے، محبتوں کو قربان کر کے مودت کرتے ہیں امام حسین سے. آگئی بات یہاں تک. اب یہاں سے میرا عنوان شروع، تقریر تو پہلے سے شروع تاکہ واضح ہو جائے کہ میں کیا سنانا چاہتا ہوں آپ کو. امام حسین سے ہم محبت نہیں کرتے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. کیا کرتے؟ مودت. تو اللہ نے بھی ہم سے محبت کا مطالبہ نہیں، مودت کا مطالبہ کیا. تو بات کلیئر ہو گئی کہ محبت کیا ہے، مودت کیا ہے. اب یہاں سے میرا موضوع ہے، محبت سے محب بنتا ہے، مودت سے شیعہ ہوتا ہے.
اب مجھے نہیں پتا کہ اتنے سناٹے میں رہیں گے تو پھر مجھے وہ انداز بھی آتا چیخ و پکار کر کے پھر آپ کے چہرے کو ادھر متوجہ کرنا. میں آرام سے پڑھ رہا ہوں تو بھی آپ کے چہرے سے لگے کہ میں کچھ آپ کو سنا رہا ہوں. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. ممبر پہ بیٹھا ہوں, یہ اچھا نہیں لگتا حضرات. خاموش پڑھنا, سائلنٹ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موضوع ایسے ہی ہے. میں جس موضوع کا آپ کو سنا رہا ہوں, آئندہ سال یہ کتاب ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی, سن لیجئے. اب مجھے ناز ہے اس موضوع پہ کہ میں آپ کو کیا سنا رہا ہوں, اور آپ اسی مجلس سے جب آپ اٹھیں گے لگے گا کہ مولانا نے کیا سنایا. مودت سے شیعہ ہوتا ہے, محبت سے محب ہوتا ہے. اب محبت اور محب, محبت سے محب, مودت سے شیعہ. اب ایک سوال, مولانا یہ دو الگ ہیں کیا؟ آپ مجھے بتائیں دو الگ ہیں یا ایک ہیں؟ کتنے لوگ بتا سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیں تاکہ میں پھر آپ کو سناؤں لگے بھی. محب اور شیعہ دونوں ایک ہیں یا الگ ہیں؟ صلوات پڑھ دیجئے. محب الگ ہے, شیعہ الگ ہے. ہم سے جب بھی پوچھا جائے گا آپ کیا ہیں اہل بیت کے؟ شیعہ. برا نہ مانیے, ہیں. اب وہ ہیں یا نہیں ہیں, ان پوری تقاریر میں آپ کیا ہیں؟ شیعہ. لفظ محب تو بولنے میں ایسا لگتا کچھ چیز ہے محب. حدیث قصہ بہت تیزی کے ساتھ, حدیث قصہ جو حضرات ذرا ادھر ادھر ہیں ان سے گزارش ہے کہ ممبر پر بیٹھا ہوا آدمی سب کو کور کر لیتا ہے کہ کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے. پلیز, میں سب پہ نظر رکھے ہوئے ہوں, اور ایسے ہی لوگوں سے مجھے ڈر لگتا ہے جو مجلس نہیں سنتے, بعد میں جب پوچھا جائے کہ مولانا نے کیا پڑھا, بولے یار کس کو بٹھا دیا تھا. ممبر پر بیٹھ کے واسطہ ہے امام حسین کا, اگر مجلس کے لیے آئے ہو تو اگر تم نے مجلس نہیں سنا بروز محشر میں تمہارا دامن پکڑوں گا. ہاں یہ بھی سن لیجئے. توجہ, حدیث قصہ پڑھتے ہی رہتے ہیں. میں اس حدیث قصہ سے ایک ایسا خزانہ آج آپ کے پاس دوں گا جو میرے موضوع سے متعلق ہے, آپ کی بھی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. حدیث قصہ بہت خوبصورت ایک ڈائمنڈ ہے, ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے. میں اس کے بالکل آخر میں جہاں میرے موضوع کے متعلق کچھ باتیں ہیں پڑھوں گا, توجہ کیجیے گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نجیا ما ذکر قبر ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا. سب کو یاد ہے, بولنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکۃ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا. سٹاپ. بچپن سے سنتے چلے آئے, ایسے تیزی سے دوڑاتے جیسے 100 کی سپیڈ. ایک بڑا خزانہ تھا, ہم رکے نہیں, ہم متوجہ نہیں ہوئے. میں اس پورے جملے کا ترجمہ اس لیے نہیں کرتا, سب کے ذہن میں ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے, لیکن اس کو واضح کر لو پھر اس کے بعد میں کلیئر کروں گا. وفیہ جمع من شیعتنا, آگے سے کیا ما ذکر قبر ھذا فی محفل, زمین پر ہونے والی محفلوں میں سے جس محفل میں یہ تذکرہ ہو, یعنی حدیث کا, اور اس تذکرے میں فیہ جمع من شیعتنا و محبنا. من شیعتنا, اس ذکر میں, اس محفل میں جہاں ذکر ہو ہمارا, ہمارے شیعہ میں سے اور محب میں سے جمع ہو جائیں. دو, شیعہ میں سے محب میں سے جمع ہو جائیں. یہ ایک ہوتا تو واو نہ آتا, واو عطف ہے. شیعتنا محبینا نہیں ہے, شیعتنا و محبینا. کلیئر کرتا ہوں, یہ جو واو ہے نا, اس کا ترجمہ ہے اردو میں اور. توجہ کیجئے گا, کیا معنی ہوئے؟ محمد اور علی دو ہوئے کہ ایک؟ تھوڑا سا بولیے, دو ہوئے کہ ایک؟ محمد اور علی آئیں, کتنے ہوئے؟ دو. اگر یہ کہا جائے محمد علی آئیں, ایک.
بات واضح ہوگی نا؟ تو یہاں پر جو کہا شیعتنا و محبینا، شیعہ اور محب یہ دو ہیں، میں کہیں اور سے واضح نہیں کروں گا، اسی حدیث قصہ سے آپ یقین کر لیں گے کہ یہ دو ہیں. کب؟ ابھی نہیں. تو یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ شیعہ اور محب جہاں جمع ہو جائیں. اچھا دیکھیے، جیسے ہی کہا جمع ہو جائیں شیعہ اور محب، تو فائدہ کیا ہے جہاں جمع ہو جائیں؟ الا نزلت علیہم الرحمہ، بس یہ ہے کہ ان کے اوپر رحمت نازل ہوگی، دونوں پہ، الگ الگ نہیں ہے. اس میں رحمت جب نازل ہوگی اس پہ تو دونوں پہ. وحفت بہم الملائکہ، ملائکہ ان کو گھیر لیں گے، ایک کو نہیں، کتنوں کو؟ دونوں ٹیم کو. واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، جب تک یہ یہاں سے اٹھ کے نہ جائیں، جب تک بخشش کی دعا ان کے لیے استغفار کریں گے. پہلی بات، محفل میں کیا ملتا ہے یہ کلیئر ہو گیا. رحمت نازل ہوتی، توجہ کیجئے، میں بہت جلدی ختم بھی کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں. محفل اس ذکر میں کیا فائدہ؟ رحمت نازل ہوتی ہے. سیکنڈ کیا ہے؟ ملائکہ گھیرتے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ پیار کرنے کے لیے نہیں. واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، جب تک بیٹھے ہو میاں فائدے میں ہو. کیا فائدے میں؟ تمہارے لیے ہم دعا کرتے ہیں، تم اپنے لیے خود دعا کرو یا نہ کرو، یہاں بیٹھ کے دکان کا حساب، یہاں بیٹھ کے وائف، یہاں بیٹھ کے محبت محب، ادھر ادھر حساب، فلاں ڈھمک، وہ آیا کہ نہیں آیا، وہ آئی کہ نہیں آئی. ارے یہ سب چھوڑو، آئے ہو خزانہ لے کے جاؤ. یہاں بیٹھ کر کے بیکار ٹائم صرف نہ کرو. یہاں کیا کرنا ہے؟ خزانہ لینا ہے. خزانہ تم لو نہ لو تو وہ تو خود ہی دیتے ہیں. واستغفرتم لہ ان یتفرقوا، الگ ہونے تک وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. یہاں تک دونوں برابر ہیں نا، رحمت میں برابر، ملائکہ کے گھیر لینے میں برابر، استغفار میں برابر. لیکن موضوع میرا ختم پہ ہے، یعنی موضوع اس وقت کی مجلس میں یہاں پہ میں اینڈ کرنے جا رہا ہوں. فوراً مولا کائنات فرماتے ہیں فقال علی اذا واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ. یہاں شیعتنا ہے، محبینہ نہیں ہے. نہیں پتا آپ کہاں ہیں، جائیے حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں. دیکھیے جب رزلٹ دینے کی باری آئی، نہیں سمجھے، ابھی پروگرامز ہوتے ہیں یہاں بھی، آپ بھی کئی ہزار پروگراموں کو اٹینڈ کیے، محفل میں تو ہوتے بہت ہیں. جب رزلٹ دینے کی بات آتی تو سب کو رزلٹ نہیں ملتا. محمد علی سے گزارش ہے کہ وہ آئے اپنے سرٹیفکیٹ لیں. آپ کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ ارے بھیا، جس نے محنت کیا، جس نے پڑھا، سرٹیفکیٹ اسے ملے گا نا. مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جب سرٹیفکیٹ کی بات آئی، علی نے اس کو دیا. باب مدینۃ العلم، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جن محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے رحمت بھی تھی، برکتیں بھی تھی، فرشتے بھی گھرے ہوئے تھے، ساری بات ہوئی. الگ ہونے تک، جانے تک تمہارے لیے فرشتے، دونوں کے لیے، دونوں محب اور شیعہ کے لیے. مگر جب رزلٹ دینے کی باری آئی، کامیاب کون ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون ہے، فرسٹ ویژن کون، مجھے نہیں پتا آپ کیسے سن رہے ہیں، فرسٹ ویژن کون ہے، تو امیر المؤمنین نے فرمایا فاز شیعتنا. فرسٹ ویژن کون ہے؟ میرا شیعہ. اسی حدیث قصہ میں جا کے دیکھ لیجئے گا، محبینہ نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ کامیاب شیعہ ہے، محب نہیں ہے. اور آج اس گفتگو کو توجہ سے سنیے، شیعہ کامیاب ہے، محب کامیاب نہیں ہے. برکتوں میں ہے، محفل میں ہے، مجلس میں ہے، شیعوں کے ساتھ ہے، مگر رزلٹ جب آئے گا کامیابی کا تو محب کو نہیں. بھیا محب وہ کون ہوتا ہے؟ ایک جملے میں ختم کروں، جس سے خطائیں ہوتی رہتی ہوں اسے محب کہا جاتا ہے. جس کی زندگی میں گناہ نہ ہوتے ہوں اسے شیعہ کہا جاتا ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ. حضرات اسی حدیث قصہ کو ختم کر رہا ہوں. جیسے ہی یہاں یہ بات پہنچی تو فوری طور پہ پھر رسول خدا بول پڑے. سیکنڈ آپشن، سیکنڈ بیٹ.
فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ. اب کون سا لفظ ایکسٹرا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. واصطفانی برسالۃ نجیا ما ذکر خبر هذا فی محفل من محافل اہل الارض. سیم. وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا. چینج. وفیہم مغموم وفیہم محموم الا فرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا کشف اللہ غمہ ولا طالب حاجات الا وقضى اللہ حاجاتہ. اسٹاپ. اب پھر میں رزلٹ دے کے مجلس تمام کروں گا. اس بٹ کے بعد، اس گفتگو کے بعد پھر سے رسول کریم نے فرمایا مگر کچھ الگ تحفے ہیں اس میں. الگ لوگ پوچھتے کل کیا بھی تھا کھانے میں؟ تب مجلس کے بعد کل کیا تھا؟ بولے دال چا تھا. اور آج کیا ہے؟ بریانی. چینج ہوا نا؟ مجلس کا تبرک چینج ہوا تو ہمارا بھی ذائقہ چینج ہوا نا. ابھی اس میں کیا ہے؟ سیم وہی باتیں اس میں بھی. وفی جمع من شیعتنا و محبینا. لیکن مل کیا رہا ہے؟ وفیہ محموم الا فرج اللہ ہمہ. تو ان میں سے جو کوئی دکھی ہوگا، ہم میں سے ہر آدمی دکھی ہے. کسی کو گھر کا دکھ ہے، کسی کو داماد کا دکھ ہے، کسی کو بہو کا دکھ ہے، کسی کو بیوی کا دکھ ہے. مجھے سب ملی، بیوی اچھی نہیں ملی. ادھر بیوی فرش ادا پہ بولتی میرا گھر بھی اچھا ہے، بچے بھی اچھے ہیں، نالائق یہ مجھے اچھا نہیں ملا. دنیا کی بات کر رہا ہوں. سب دکھ زدہ ہیں، ہر طرح کا دکھ. علم نہ ملنے کا دکھ، سچائی نہ ملنے کے دکھ، اچھے بچے نہ ملنے کا دکھ وغیرہ. اب اس کو آگے بڑھا لیجئے. تو ان میں سے جو بھی دکھی ہوگا اس کا دکھ دور ہوگا. یہاں میڈیسن ملتا ہے، یہاں بیماری کا علاج دستیاب ہوتا ہے. ولا مغمومن. اور جو کوئی غم زدہ ہوگا اس کو غم سے چھٹکارا ملے گا. فرش عزا مصیبتیں نہیں دیتا ہے، مصیبتوں کو ختم کر کے یہاں سے بیچتا ہے. صلوات نہیں بھیجیں گے؟ ولا طالب حاجات الا وقضى اللہ حاجاتہ. اور جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت کو پورا کرے گا. یہ وہ جگہ ہے خالی اتنا ہی نہیں کہ رحمت مل گئی، غم دور ہو گیا، پلس اور بھی تمہاری کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ختم ہوگا. اب آئیے رزلٹ. یہاں تک دونوں بیٹھے ہوئے تھے، شیعہ بھی تھے، محب بھی تھے. دونوں کا غم دور، دونوں کا دکھ دور، دونوں کی مصیبتیں دور، دونوں کی حاجتیں پوری. مگر پھر علی علیہ السلام بول پڑے. کیا بول پڑے؟ فقال علی اذا واللہ فزنا وسعیدنا وکذالک شیعتنا فاضوا وسعیدوا فی الدنیا والآخرہ. اس وقت جب علی علیہ السلام رزلٹ دے رہے ہیں، ایکسٹرا دے رہے ہیں. اس وقت کہا تھا فاض شیعتنا، نہیں، اس وقت ذرا ایکسٹرا سرٹیفکیٹ ہے. وہ کیا ہے؟ علی علیہ السلام نے فرمایا فاض شیعتنا فازو، شیعہ کامیاب ہیں. وہ سعیدو فی الدنیا والآخرہ، خالی کامیاب نہیں ہیں. کیسے کامیاب؟ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. محب پھر یہاں نہیں ہے، جائیے دیکھ لیجئے گا. حضرت محب یہاں بھی نہیں ہے. اس کا مطلب محب نہ یہاں کامیاب ہے نہ وہاں کامیاب ہے. شیعہ یہاں بھی کامیاب ہے. یقین نہ آئے تو خامنائی کو دیکھ لے، خمینی کو دیکھ لے، حسن نصر اللہ کو دیکھ لے. شیعہ وہ ہوتا ہے جو دنیا میں بھی رہے تو جیتتا ہے، آخرت تو اس کے ہاتھ میں ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. انشاءاللہ یہ میری گفتگو مکمل رہے گی. آج میں نے تمہید میں کچھ باتیں سنائیں، حدیثیں ودیثیں سب میں نے چھوڑ دیا. اچھی طرح سے تیاری کے ساتھ ذہن میں بیٹھیے گا. یہ نہ سوچے گا یہ تو ہمارے مولوی صاحب ہیں. ابے تمہارے مولوی صاحب ہوئے تو کیا ہوا؟ کیا سناتے ہیں وہ دیکھو. برا نہ مانی گا. یہ بہرحال یہ پہلے سے یہ سب اس لیے میں گولیاں دے دیتا ہوں کہ آپ اس نیت سے مجھے نہ سنیے. اگر یہاں میں فرش ادا پہ ہوں تو پچھلے سال میں نے معصومہ سے دعا مانگا کہ یہ مجمع جو اتنا سن رہا ہے کبھی مجھے بھی سننے کی توفیق ہو. تو یہ آپ سے مجھے ملی ہوئی مجلسیں نہیں ہیں، یہ بی نے مجھے چاہا اور میں آپ سے پڑھ رہا ہوں. اور غور سے سنیے گا، یہ بار بار اس طریقے کی ٹاپک آپ کو سننے کو نہیں ملے گی. میں مجلس یہاں روکتا ہوں. کل سے اچھی طرح سے تیاری، اور کوئی اچھا آپ کے پاس پوائنٹ ہو تو مجھے بتائیے گا. میں نوٹ کروں گا کہ ایک مومن نے یہ بھی سنایا انشاءاللہ. حضرات، کربلا میں جانے والے بہت تھے،
بڑا مجمع تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. چلتے 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 جو محب تھے وہ دور ہو گئے، جو شیعہ تھے وہ حسین کے ساتھ آخر تک رہے. محبت کا دعویٰ کرنے والا چند لمحوں کے بعد غائب ہو جاتا ہے، اور رسول نے پہلے ہی بتایا اہل بیت کو چاہنے والے نہیں چاہیے، محبت کرنے والے نہیں چاہیے، اہل بیت کو مودت کرنے والے، قربانی دینے والے. اور یقیناً کیسی کیسی قربانیاں کربلا میں ہیں. اور امام حسین نے ناز کیا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، میرے نہ بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے. عزادارو، وقت کی تقاضے کی وجہ سے بس سیدھے سیدھے ایک دو جملے. قافلہ جب مدینے سے چلا، ساری روایتیں اور مصائب کے جملے آپ سن چکے ہیں دیگر مجالس میں. قافلہ بس مدینے سے نکل چکا، امام حسین علیہ السلام نے اچانک قافلے کو روکا. عباس پیچھے ایسا لگ رہا ہے کوئی تیزی سے ہم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. گرد تھی، گرد، دھول اٹھ رہی تھی. گرد ذرا سا بیٹھی تو اب جب غور کیا تو آنے والا اپنے ساتھ 2 بچوں کو لے کے آ رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ آپ کی آنکھوں نے امامت کی نگاہوں سے دیکھ لیا. اور جیسے ہی وہ آنے والا قریب آیا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ جناب عبداللہ اپنے دونوں بچوں کو محمد اور عون کو لے کر آ گئے. اور جناب زینب کی نگاہ صلوات اللہ علیہا کی جب پڑی تو آپ رونے لگی. عبداللہ نے دیکھا، کہا بی بی مجھے پتا ہے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، پہلے ہی بتا دوں بی بی میں تمہیں لینے نہیں آیا ہوں، اس لیے کہ جناب زینب یہ سمجھی کہ کہیں عبداللہ بچوں کو دکھا کر یہ کہنے تو نہیں آئے کہ تمہارے بغیر یہ بچے نہیں رہیں گے. تو برجستہ پہلے ہی کہہ دیا بی بی میں آپ کو لینے نہیں آیا ہوں. ہاں میں نے رسالت باپ سے سنا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو تو مصیبت کو دور کرنے کے لیے صدقہ سب سے بڑی چیز ہے. بی بی میں یہ 2 بچے لے آیا ہوں. حسین پر جب سخت ترین مصیبت آئے تو اے زینب ان کو اپنے جانب سے، محمد کو میرے جانب سے حسین پہ قربان کر دینا. اب سمجھ میں آیا کہ شیعہ کیسے ہوتے ہیں. وہ عزاداران مظلوم کربلا، حسین اہل بیت وہ ذوات مقدسہ ہے کہ جن پہ مال و اولاد و جان قربان کر دیا جائے. مجلس تمام آخری ایک روایت کا جملہ، حسین ابھی کربلا نہیں آئے، کوفے سے قریب گزر رہے ہیں. کوفے سے آنے والے کو دیکھا اور رک گئے، اور جب رکے تو وہ قریب آیا. امام نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ آنے والے نے کہا آقا میں کوفے سے آ رہا ہوں. امام نے پوچھا وہاں کا حال کیا ہے؟ اس نے کہا ذرا سا خیمے سے ہٹ جائیں تاکہ میری آواز مقدرات تک نہ جائے. خیمے سے ذرا سا امام اسے لے کے آگے بڑھے. اس نے کہا کہ جب میں کوفے سے نکلا ہوں تو میں نے دیکھا مسلم کے اور ہانی کے پیروں میں رسی پا دی گئی ہے. لوگ گلیوں میں انہیں کھینچ کے آگے بڑھ رہے ہیں، جسم سے گوشت چھلنی ہو رہا ہے. اللہ جانے میرا حسین یہ کیسے برداشت کیا ہوگا. حسین ڈھارے مار کے رو رہے تھے، ضبط غم بھی کر رہے تھے. آزادارو اللہ آپ کے رونے کو قبول فرمائے. میری ماں بہنوں میرے عزیز، یہ ایام عذاب پرسے کے لیے ہے، آوازیں بلند رہنا چاہیے. کہتے ہیں کہ رونا نہ آئے تو رونے کا چہرہ بنا لو. رونے کی آواز اگر کم از کم نکالو جیسے ماں چیختی ہے. حسین اس مظلوم کا نام ہے. آخری جملے مجلس تمام تاریخ نے لکھا کہ آہستہ حسین خیمے میں داخل ہوئے اور جناب مسلم کی بیٹی کو اپنے قریب بلایا، اور آج کا انداز بالکل الگ ہے. زانو پہ بٹھایا اور اپنے بہن سے کہا وہ گوشوارے لائے جائیں، کانوں میں بندے پہنائے، سر پہ ہاتھ رکھا. قیامت ہو گئی. بچی نے کہا امو اے میرے آقا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں یتیم ہو گئی.
اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ خیمے کا کیا حال تھا، لیکن میں اتنا بس کہوں گا، اے بی بی تم خوش نصیب ہو، تمہارے بابا کے جانے کے بعد، تمہارے بابا کے شہادت کے بعد حسین جیسے آقا نے بازو نشان زانو پہ بٹھایا، تمہارے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہائے مظلومہ سکینہ کہ جس کے بابا کے شہادت کے بعد ارے تسلی والے تو نہ ملے، گوشوارے چھیننے والے، تماچے سیعلم الذین ظلموا